اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. دعا ہے کہ پروردگار اللہ بانیان دا فرش عذا بچھایا انہاں دی سائی و محنت اپنی مقدس بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے. انہاں دے گزشتگان اور تساں جڑے چل کے آئے وے توارے گزشتگان جڑے کل کٹھے ہوندے ہیں فرش عذا دی زینت بندے ہیں لیکن زندگی موہلہ نہ دیتی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. خداوند متعالی ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرمائے, انہاں کو مقام اعلیٰ علیین جگہ عنایت فرمائے. بروز قیامت سیدہ دی مخدومہ ڈاڈی معظمہ بی بی دی شفاعت نصیب فرمائے. انہیں تمام دعائیں دی قبولیت واسطے, مجلس دی قبولیت واسطے, 12ویں آقا دے ظہور دی تعجیل واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. واللعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم بالشمار. أما بعد فقد قال إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 صلوات اللهم. خداوند متعالی احسان ہے کہ جس اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, کیونکہ نماز ظہرین دا وقت قریب ہے, اس وجہ نال میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کر چھوڑے. خدا دا احسان ہے کہ جس اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد اس خالق دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جس اللہ نے 14 جیسیاں معصوم ہستیاں عطا فرمائیاں. اس کے بعد اس خالق دا ہر مجلس اجادہ رہنا جتنی اللہ نے زندگی دیتی ساری زندگی اس خالق دا شکریہ ادا کرنا چاہوں نہیں کر سکتے. کیڑا شکریہ پروردگار اللہ تیرا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تائیں اللہ نے 14 جیسیاں ہستیاں عطا کر کے انہاں دی محبت سارے دلوں دے اندر راسخ فرمائی. انہاں ہستیاں دے وچوں میں سرنامے کلام دے وچ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دا فرمان ذیشان تلاوت فرمایا ہے. حضرت نے فرمایا بنی الاسلام علی 5, فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی. اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی. سب تو پہلے حضرت نے فرمایا انہاں دے وچوں پہلی چیز الصلاۃ نماز ہے. فرمایا جن دی نماز قبول ہو گئی ان دے سارے اعمال قبول ہو گئے. نبیان دے سلطان نے فرمایا کہ نماز اون دی قبول ہو سی جن دے دل دے وچ اساں دی محبت ہو سی, اور فقط محبت نہیں جی میں اساں زندگی گزاری سارے فرمان دے مطابق زندگی گزرے سی. حضرت شب معراج سے گئے, جدہ واپس آئے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ شب معراج سے گئے ہو واپس آ گئے ہو ساکو نال نہیں میں گھن گئے. حضرت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا میں کہیں ویلی وینا او معراج ہو رہے جڑی روزانہ تو دفعہ نماز پڑھ دیو. الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن دی معراج ہے. فرمایا اگر معراج کرنا چاہتے ہو مصلی عبادت تے آؤ, باوضو ہو کے سر سجدے چ رکھو, خدا تو منگو خدا عطا کرے سی. فرمایا تواڈے واسطے معراج اللہ نے نماز بنائی. نماز پڑھو
خدا دی سامنے سر سجدے چ رکھو، آکھو پروردگار اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا ہے، میرا کام ہے منگنا، تیرا کام ہے عطا کرنا۔ کتاب کواکب موضیہ دے اندر قبلہ نے فرمایا اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا تیرا کام ہے میرے کو منگنا، میں رحمان اللہ میں تے کو عطا کرنا۔ لیکن آؤ معصوم تو پوچھ دے ہیں کہ منگنا کیویں ہے؟ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدہ مسلح عبادت تے آؤ کوئی شے خدا تو منگنا چاہو، میں جلدی انگلوں کرنا پیا ٹائم مختصر رہے، میری گال دی سمجھ تا آندھی پئی ہے نا، انگلوں میں چاہنا کہ حضرت پورا فرمان دوارے دی پہنچا ونیا، جلدی بیٹھا کرے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ جدہ مسلح عبادت تے آؤ آکے کوئی شے خدا تو منگنا چاہندے ہو، اگر تواری دعا محل اجابت تک نہیں پہنچ دی، فرمایا اوندے واسطے اللہ نے تو آکو اساں 14 جائیں وسیلے عطا کی تھے۔ فرمایا جدہ دعا مانگ اساں 14 دے وچوں کا ایک دا وسیلہ چا دے، اللہ تیری دعا رد نہ کرے سی۔ دوسرا حضرت محمد باقر نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، پہلی فرمایا الصلاۃ نماز، دوسری فرمایا روزہ جنہیں رمضان المبارک دا چند چڑھ پوے، ہر مومن مسلمان تے واجب ہے جڑا سن بلوغت تے پہنچ گئے اس تو بعد کہ روزہ رکھے۔ حضرت نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے او کو پتہ لگ ویسی کہ گھر دے نال کیڑا بندہ پیاسا ستا پائے، کیڑا بندہ بکھا کھڑا سم دے میں کو پتہ لگ ویسی۔ حضرت نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے اس کو پتہ لگ ویندے کہ دنیا دے وچ جیڑا بندہ بکھا سم دے کیویں اوکھا سم دے۔ فرمایا اینگالو اللہ نے روزہ واجب کیتا کہ اے جسم دی زکاة ہے، فرمایا روزہ رکھ کچھ دیاں واسطے اپنے میدے نو اپنے جسم نو ریسٹ دے آرام دے، فرمایا تاکہ پتہ لگ ونجے کہ تو اللہ دے حکم تے کتنا بچ سکتا ہے۔ ہوندی چیز حلال ہے لیکن خدا دا حکم نہیں کھاونی، اتھا پتہ لگتا ہے کہ خدا نال کتنی محبت ہے، 14 نال کتنی محبت ہے۔ اگر روزہ رکھ سی گھر دے وچ حلال چیز ہی موجود ہے لیکن جے تھی ٹائم نہ تھی سی نہ کھا سی، جدہ ایک کام کر کے حلال چیز نہیں کھاندا اور خدا دی منے دے سارا دی، جدہ افطاری دا ٹائم آندے مسلح تے آندے آکے دعا مانگ دے اللہ دے تو سارا دی میری منے دا رہی ہیں، ہون تو جیڑی شے مانگ میں رحمان اللہ تے کو عطا کرے سا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرم۔ تیسری اسلام دی بنیاد، تیسری فرمایا پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج۔ حضرت امام محمد باقر دا دور رہی، حضرت نے اصحاب نو جمع کیتا، فرمایا کہ اس دفعہ حج تے کٹھے جلسوں، سارے اصحاب کٹھے ہو گئے کہ اسا فرزند زہرا دے نال حج تے ویسوں، دیکھنا کہ اگر صاحب استطاعت ہی وے اور اس خالق دی آواز سے لبیک کہا کہ اس دے گھر دا طواف کرن ٹور پائے وے، اللہ عجر کتنا دین دے۔ غور کرنا میرے جملیاں تے آخری جملیں کیونکہ ٹائم نزدیک ہے۔ حضرت نے جدہ اصحاب نو آکھا بھئی اس دفعہ کٹھے جلسوں، کوئی پاکستان دا عام سالار تہائی کوئی نہ، حضرت امام محمد باقر ہیں اور اصحاب بھی کوئی عام اصحاب کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا جدہ بھی کٹھے جلسوں، سارے اصحاب نے ذات راہ کٹھا کیتا بھی ونیوں جو صحیح حاجتے گھر دے وچی کوئی شے موجود ہوئے، سفر واسطے بھی سارے کو کوئی شے موجود ہوئے، ذات راہ کٹھا کیتا۔ جدہ نکلن لگے نا گھروں، ایک حضرت دا صحابی نعمان، بہوں ہی برجستہ صحابی حضرت دا، حضرت نے دوجہ صحابی نو بھیجا ون نعمان نو بلا کے آ۔ جدہ نعمان دے گھر اے صحابی پہنچا بھئی فرزند زہرا تے کو بے بلینن کہ آج جلو حج دے سفر تے
آکھن لگا میں چند منٹ بعد پہنچدا پیا انشاءاللہ جدہ گھروں نکلا سامنے ڈٹھا سے ایک بیوہ خاتون آئی جیڑی ہے سید زادی دو بچے اون دے نال ہیں جدہ سامنے آئی اون دستے سوال بلند کیتا ہے آکھن لگے نعمان تو فرزند زہرا کو منن آلے میں سید زادی انہاں دے قبیلے چوہاں لیکن میرے کولو گھر دا راشن کوئی نہیں ایک لمحے واسطے نعمان سوچائے کہ ویندہ حاج دے پیاں تے سادات نو ناراض کراں جتنا زیادہ سفر ہے زیادہ راہ اس مستور نو جدیچس فرزند زہرا دی خدمت جے لگا ہے آکے آکھن لنگے فرزند زہرا میں اس دفعہ حج تے نہ وہیں سکدا کیونکہ میرے کولو زیادہ راہ کوئی نہیں مومنین توجہ کرنا جملیاں تے این خدا دی منی ہے نا ہون اللہ نے اس کو اجر کتنا دیتا ہے جدہ یہ گل کی تھی نا حضرت امام محمد باقر نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال وقت جلسور اللہ سارے حاجی ٹور گئے گھر آگیا مسلح عبادت چا وچھائیس آدھے پروردگار اللہ پتہ نہیں کیڑی حکمت آئی ونجنا تیرے گھر دا طواف کرن آئی لیکن اے بھی مجبوری آئی جو سید زادی آئی تے بکھی آئی اس نو ہی دیونا میرا حق آئی جدہ حاجی واپس ولے نا سارے حاجی جی میں واپس آئے حضرت امام محمد باقری نالین آگے این شخص نعمان دے گھر آئے کہ نعمان تیرو مبارک ہوئے جو تو حج تے ہاں میں بڑا تعجب کی تھا کہ میں تگیئے ہی کوئی نہ فرزند زہرا دی حضرت امام محمد باقر دی خدمت ہی چاہے آکے آکھن لگا ہے فرزند زہرا میں تا حج تگیئے ہی کوئی نہ تے کہ جیاں مبارکاں حضرت نے فرمایا تین سید زادی نو خالی نہیں ولایا اللہ تے کو خالی ولاویا فرمایا جدہ تین سید زادی نو دیتا ہے جدہ اسا گئی ہیں مینا دے وچ اون والے اللہ نے تیری شکل دے وچ ایک فرشتہ بنایا ہے جڑا سارے نال مینا دے وچ کریں دا ہا جڑا خدا دے گھر دا طواف ودا کریں دا ہا فرمایا سارے اعمال اون میں امام محمد باقر دے کٹھے کیتے فرمایا اللہ نے اون فرشتے نو حکم دیتے ون محمد باقر نو آگ جدہ گھر وال ونجے نا سب تو پہلے ساریاں حاجیاں نو رلا کے نعمان دے گھر ونجے تے نعمان نو دے میں مبارک جو تے کو حج دی مبارک ہوئے نعمان تعجب نہ لادا ہے فرزند زہرا تساں بہتر جان دیو میں توارے نال سفرج کوئی نام اون والے فرزند زہرا نے فرمایا اللہ بہتر جانا نالی ذات ہے تائیں اللہ دی منی ہے اللہ تیری منی ہے فرمایا تائیں راہ خدا دے وچ دیتا ہے اللہ نے ایسا عظیم اجر دیتا ہے کہ جتنے حاجی گئن کوئی نہیں آگ سکتا میری حج قبول ہے یا لیکن او فرشتہ میرے کولو آئے اللہ نے فرمایا ون فرزند زہرا نو آگ پہلے نعمان نو مبارک دے میں تے کو حج دی مبارک ہوئے این گالوں اگر کوئی گھر دے اندر سائل آونیے جھنکا نڈی کیونکہ آخری حج تو بعد زکاة چوتھی شے ہے زکاة خمس جیڑا بندہ حق کے سادات کھا کے تے نماز ادا کھڑا کریں دو ہوئے کیا نماز قبول ہے جائے حال نے تین خمس دی ڈیٹ معین ہی نہیں کی تھی مسلح عبادتیں آندے نمازیں پڑھ دے حاجی ہن لیکن یہ بھی تو واجب شاہی ہے نا زکاة خمس مال نو پاک نس کیتا اور آدھا ودا ہوئے کہ مرن تو بال جناب سیدہ میری شفاعت کرے سن یہ جھوٹ مریں دے کیونکہ حال نے دیں خمس و زکاة دیتی بھی کوئی نہیں اور آخری شاہ پنجویں بونی الاسلام و علی خمسن اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں تھے پنجویں حضرت امام محمد باقر نے فرمایا اساں 14 دی محبت اساں 14 دی ولایت جیڑا بندہ ساری ولایت دے ہوتے آوے سی فرمایا دنیا دے کامیاب ہوئے سی آخرت جی کامیاب ہوئے سی اور حضرت امام صادق نے فرمایا ہے ولایت دا مقصد اے نہیں کہ فقط زبانی ساکو مان گھننا فرمایا ولایت دا مطلب اے ہے کہ جیدے اساں آنکھوں وہ کام کر
جتھوں اسا روکو روک ونجے کل یکم ربیع الاول گزارا وے یکم ربیع الاول تاریخ ہے مقتل دیا کتاباں دے وچ کہ جناب سیدہ دا در جلایا نے لوگ خوشیاں ودے منے نے بس ٹائم مختصر رہے مکینہ پیاں لوگ خوشیاں ودے منے نے جو غم دے سامان مک گئن جو غم دے دیہاڑے لگے گئن ان خوشیاں دے موسم آ گئن میں انہاں کو پوچھ دا جیڑے در تطہیر تے آ گئے بھاچا کے اصل کربلا دی شروعات مدینے جو ہوئیے اگر مدینے در زہرا نہ جلے ہا کربلا دے وچ بے مکنہ او بے چادر زینب نہ رلے ہا زہرا دا در جلائیاں نے مرخین آدن کچھ لوگ آج ہی سارے تے اعتراض کریں میں دو جملے پڑھنے بس کیونکہ وقت آذان قریب ہے مومن وہ ہوندے جڑا ذکر حسین سن کے مسلح عبادت فکر حسین سمجھے ذکر سن کے اس تو پرچاوے کہ تیری مظلومیت اتنی ہے اور مقصد حسین سمجھ کے مسلح عبادت آوے ہونے نماز دا وقت ہو سی جڑے ذکر سن کے مسلح عبادت آویں سمجھ ونجے کہ مقصد حسینی زندہ ہے ذکر حسینی زندہ ہے این گالوں جر سیدہ جلا کے آج ہی مورخین آدن کچھ لوگ سارے تے اعتراض کریں جو اساں در جلایا کوئی نہیں میں انہاں تو پوچھ دا ادنا جیاں طالب علم ہون دی حیثیت نال در نہیں جلانے ہیں لیکن جے کو جھنکا دیں دے رہے ہو ذرا ایک لحظہ سوچو تا صحیح ہو ہائی کون ایک لحظہ سوچو تا صحیح وہ ہائی کون جے کو جھنکا دیں دے رہے ہو قبلہ نے لکھے سعادت تو درینی فرمایا کہ جدہ اے جھنکا دیں دے رہے تو اسرار ود ہے اوملے سیدہ آدھی رہیے نیوے جان دے اے در کونے تسا نیوے جان دے اے در دی عظمت کیا ہے اتھا ملائکہ روک وینن اتھا آیت تطہیر دیاں تلاوتہ ہونی ہیں اتھا جبرائیل روک ویندہ ہے اتھا او فرشتہ روک دائے جائیں دنیا دے اتے مرحومہ دے اے سال ثواب دی مجلس ہے نا اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے کہیں کو لو کوئی ملک الموت اللہ فرشتہ پوچھ کے آنا ہے لیکن او دروازہ آئی نا جتھا ملک الموت اللہ فرشتہ ہی رک ویندہ ہا اجازت منگ کے اندر آندہ ہا کیونکہ در زہرا جو ہا لیکن جوں سفر مکہ نا تے یکم ربیع الاول آئیے ہتھاں بھائیں چاہ کے 28 سفر نو رسول خدا دی وفات ہون ربیع الاول آسی نا 12 کو جلوس نکل سن 17 کو جلوس نکل سن میں دا عجب مسلمان ہو جنہ کو ولادت دا پتہ ہے لیکن کوئی وفات دا پتہ ہی کوئی اصل منن والا رسول نو ہوندا ہے جیڑا وفات ہی مناوے ولادت ہی مناوے کیویں وفات مناویں ہا جیڑے رسول دے جنازے چ نہیں آئے او کیویں وفات مناویں ہا میں درانا آزادارو مومن دے گھر پیدا ہوئیو شکر ادا کیتا کرو پروردگار اللہ تیرا شکر ہے جو ذکر حسین جیسی نعمت عطا کیتی آئی اندے تو وڈی نعمت کوئی نہیں سارے واسطے نجات دا ذریعہ ہے جو ہیک آنسوں بھی آونجے نا بخشش دا سامان ہے بس مختصر کرا در جل گیا بیت رستہ ہی کوئی نا آمان آلے دار نو تطہیر نو دھکا مارا پچھوں پتھران دی دیوار درمیان اج سیدہ اگوں جلہ ہویا دروازہ مورخین آدھیں جنہ در تطہیر نو لگی ہے نا بھا ویچن لوہ دیاں میخاں جیڑی بھا دی وجہ نال سرخ ہو گئی آئیں فرمایا این آمان آلے جنہ دھکا مارے نا تے در زہرا دے پہلو تے آیا ہے اتوں فوج گزریے فرمایا ایک میخ نکلیے جیڑی زہرا دے پہلو داخل ہوئیے فرمایا اے دی دکھی ہوئیے نا زہرا جو موسن دا درد بھول گئی ہے
پسلیاں دا درد ہی بھول گئی اس جدہ اندے رہیے نا فوج تے گلے چ رسیاں پاتیاں نے علی دے تونے جو جیدی بھی مصیبتی چاہینا ایک دفعہ دی اما فضا میں کو سہارا دے جو میرے شاہ دے گلے چ رسیاں ہوں میں اور میں زہرا بھی جی میں توارے کو پوچھ سا جدہ زہرا بہ رہیے نا بابے آلا امامہ چاہیس بابے آلی آباد چاہیس کیوں چاہیس این گالو چاہیس جو متا حیا کریں دے ہومن جو بابے دا کلمہ پڑھ دیں جو میں گھر تو بہرا ہوا متا کوئی شرم کریں دا ہوئے جو زہرا بہر بیان دیئے اجرکم اللہ جنہ زہرا بہر آئیے عجب منظر آئی زہرا جنہ رچھائے علی دے گالچ رسی آئی ایک کمینی فوج رہ دی کھڑی آئی جنہ زہرا نیڑے آئیے آکے علی دے کمر باندچ ہاتھ پاتس میں ہر مجلسی جادرانا جنہ بھی زہرا دی شہادت پڑھنا جتنے نمازی بیٹھے ہو جنہ زہرا دی تسبیح پڑھی کرو نماز صبح ای حرامی کنفوس تے لعنت ضرور کی تھی کرو جو اے جا عجر رسالت دیتا ہے جے تین زہرا جیندی رہیے سجیت نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی اجرکم اللہ آخری جملہ اے حرامی آپ آگھاں ودھائے یہ جھتا دیا نہ مارے ہاتھ چھٹا نہیں ہاتھ تروٹ گیا ہے ہاتھ دا تروٹنا ہاں جے تین زہرا جیندی رہیے ہر نماز صبح جدہ نمازی دعا منگ دائے دوئے ہاتھ چاہ کے دعا منگ دائے لیکن زہرا دی عجب مجبوری آئی جدہ تالیاں نہ لگائے تالیاں نے تو بات جتنی دعا منگ دی آئی ایک ہاتھ چاہ دی اجرکم اللہ ہی کہات چاہیں دی آئی علامہ امینی بہت بڑے عالم دین گزرن انہاں دے ایک شاگرد نے جملہ پڑھائی جدہ این حرامی تماچا مارائے وکانت محمرت العین لہرا دی آنکھ لال ہو گئی آئی علامہ امینی مجلس جو موجود ہیں انہاں فرمایا بیٹا روایت انج نہیں روایت انج رو کے آدن کی میں روایت اولے علامہ امینی آدن وکانت محمرت العینہ آئیو میرا اللہ جدہ علامہ امینی آکھائے وکانت ومحمرت العینہ بطول دیا دوئے اکھا لالائن اولے پڑھنا لے اکھا تماچا ہیک لگائے دوئے اکھا لال کی میں ہوئین علامہ امینی موت پیٹ کے آدن جائیں حرامی تماچا مارائے ایدے ہاتھ جو لوہے دی مندری آئی لوہے دی مندری علا تماچا ماراس جیتیں زہرا جیندی رہیے علی دے سامنے آندی آئی آنکھ لکیں دی آئی اللہ لعنت اللہ القوم ظالمین وسیعلم الذین ظالموا ایمن کلبین